معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاثر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام حصہ دوم باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معرکہ بدر۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ مئو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، مئو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ یہاں ہر صبح روشن پرتوئے خورشید ایماں سے، یہاں ہر شام رنگیں غازۂ خون شہیداں سے۔ جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیاں تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو۔ قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو۔ یہ شمشیریں، یہ خنجر، یہ تبر، یہ تیر، یہ بھالے، یہ سب مردان جنگی اونچی اونچی کلگیوں والے۔ یہ آہن پوش اسوار اور زرہ پہنے ہوئے گھوڑے، یہ ریشم کی کمندیں لوہے میں گوندھے ہوئے کوڑے، یہ اونٹوں کی قطاریں، یہ رسد، یہ خیمہ خرگاہیں۔ ہزار انسان جن کے خوف سے مسنود تھی راہیں، یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی۔ ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی۔ لشکر اسلام کا ورود۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیلِ سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہر ضیا باری۔ مبارک جمعہ کا دن
17वीं थी माह रमज़ां की, शहादत गाह में फौज आही पहुँची अहले ईमान की। अजब अंदाज से आए खुदा के चाहने वाले, ज़बानें खुश्क पोशाकें दर्दीदा पाँव में छाले। अजब अंदाज से आए खुदा के चाहने वाले, ज़बानें खुश्क पोशाकें दर्दीदा पाँव में छाले। ये इस कुर्बान गाह में आज पैदल चल के आए थे, नहा कर ओस में और धूप में जल के आए थे। न उनके पास तलवारें न उनके पास ढालें थीं, न गल्ला उनके ऊँटों पर न पानी की पिघालें थीं। अलम खुर्शीद का उनके सरों पर साया अफगन था कि ये एक चेहरा नूरे इरफानी का मखज़न था। मैं वहदत से क़ल्बे मुतमईन सरशार था उनका, कि सरदारे दो आलम काफिला सालार था उनका। उन्हीं का फ़र्ज़ तस्वीरे वफ़ा में रंग भरना था, रगे हस्ती को अपने खून से सैराब करना था। नहीं था 313 से आगे तक, नहीं था 313 से आगे तक शुमार उनका। सुना ये है कि उनके साथ था परवरदिगार उनका। हिद्दत की शिद्दत ये इस मैदान का खुश्क और रेतीला किनारा था, निगाहे अब्र रहमत का उसी जानिब इशारा था। कदम टिकने न देती थी ज़मीं पर धूप की गर्मी, कदम आगे बढ़ाने में थी माइल रेत की नरमी। उड़ी जाती थी रेगे दश्त गर्मी से हवा होकर, ज़मीं पर बिछ गई थी धूप आतिश ज़ेरे पा होकर। हवा सीमाब मिट्टी माही बेआब थी गोया, हवा सीमाब मिट्टी माही बेआब थी गोया। फ़ज़ा बारान रहमत के लिए बेताब थी गोया। सेहरा की दुआ ये तिश्ना लब जमात जब यहाँ पर रुक गई आकर, दुआ की दामने सेहरा ने दोनों हाथ फैला कर, कि ऐ सेहरा को आतिशनाक चेहरा बख्शने वाले, रुखे खुर्शीद को किरणों का सेहरा बख्शने वाले। अज़ल के दिन से अब तक भाड़ में भुनता रहा हूँ मैं, सदाए रादो बारां दूर से सुनता रहा हूँ मैं। हुआ हूँ जब से पैदा जान पानी को तरसती है, मेरे सीने के ऊपर आग की बदली बरसती है। मैं समझा था मुक़द्दर हो चुकी है धूप की सख्ती,
میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر۔ برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ بارش کا نزول۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر باراں آسماں پر چھا گیا آ کر، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی محمد کے سپاہی بھی۔ کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی،
یہ رحمت رحمتُ للعالمین کے دم قدم سے تھی۔ مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ یہ ریگستان کہ ایک ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پر آج بادل چھا گئے تھے، مینا برستا تھا۔ برس کر کھل گیا بادل، زمیں پر بھر گیا پانی، ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی۔ ہوئی ٹھنڈی نزول آب سے چھاتی بیاباں کی، کہ اتری آ کے فرش ریگ پر فوج اہل ایمان کی۔ کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا، کہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا۔ جستجوئے غنیم نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی طاری، مٹی تشنہ لبی گرد کدورت دھل گئی ساری۔ سپاہ سے شکر سے لبریز تھا دل اس جماعت کا، بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت کا۔ بنایا ایک عریشہ پھونس کا ارباب ہمت نے، قیام اس میں کیا بعد دعا فخر رسالت نے۔ اسی کے گرد اتری یہ جماعت بے نواؤں کی، شہنشاہوں پہ خندہ زن تھی تقدیریں گداؤں کی۔ نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جائیں، کہاں اتری ہوئی ہے فوج قریشی کی خبر لائیں۔ علی اور سعد نے بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی، قریشی کافروں کی چھاؤنی چھائی ہوئی پائی۔ پلٹ کر عرض کی فوجیں گراں معلوم ہوتی ہیں، زمیں گویا حریف آسماں معلوم ہوتی ہیں۔ مقام عدوۃ القصویٰ کا ٹیلہ ایک طرف رکھ کر، ہے آسودہ خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر۔ ارشاد ہادی ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ، وضو کر لو نمازیں پڑھ لو، پھر کچھ دیر سو جاؤ۔ تمہارے امتحان اولی کا وقت آیا ہے، کہ اپنے پوجنے والوں کو شیطان گھیر لایا ہے۔ تمہارے سامنے اعدائے دین موجود ہیں سارے، اگل ڈالے ہیں مکے نے یہاں اپنے جگر پارے۔ خدائے پاک کا ارشاد تھا، ارشاد پیغمبر، صحابہ نے کمر کھولی توکل تو علی اللہ پر، لیا خورشید نے آرام گاہ شام کا رستہ، وضو کر کے نمازی ہو گئے میدان میں سب بستہ۔
कुफार के जासूसों का बयान। ये नक्शा देख कर कुफार के जासूस भी भागे, बयां कर दी ये सूरत सर बसर अबू जहल के आगे, कि हमको रोकने के वास्ते कुछ लोग आए हैं, मोहम्मद उन मुसलमानों को अपने साथ लाए हैं, जो मक्के से निकल भागे थे वो सब साथ आए हैं, मदीने वाले भी कुछ लोग खाली हाथ आए हैं। हंसी आती है शक्लें देख कर इन शेर मर्दों की, कि लश्कर क्या है एक टोली सी है आवारा गर्दों की, न जाने कौन से बुरते पे निकले हैं लड़ाई को, नहते हैं मगर आए हैं खंजर आजमाई को, ये जानो जिस्म की खातिर सरो सामा नहीं रखते, सरो सामा कहाँ से लाएं जिस्मो जान नहीं रखते, हमारे रहम पर मौकूफ़ है मर्गो हयात उनकी, फ़कत 200-300 अफराद है कुल कायनात उनकी। अबू जहल का नाज़े गुरूर। बयां जब कर चुके जासूस अहलुल्लाह की हालत, खुशी से खिलखिला कर हंस पड़ा अबू जहल बदकिस्मत, कहा खुद सेद चलकर आ गया सैयाद के आगे, चली आई है खींचकर गर्दन जल्लाद के आगे, बड़े बुत ने करिश्मा अपनी कुदरत का दिखाया है, मोहम्मद और उसके साथियों को घेर लाया है, ये कहकर खेमे खेमे को दिया पैगाम तैयारी, कि पूरा हो चला ऐ भेड़ियों अरमाने खूंख्वारी, सनानों को ज़बानों से ज़्यादा तेज़ कर रखो, निगाहों की तरह तीरों को ज़हर आलूद कर, निगाहों की तरह तीरों को ज़हर आमेज़ कर रखो, खुशी की रात काटो आज अपने अपने डेरे में, करेंगे हमला उठकर सुबह काज़िब के अंधेरे में। रात का मंजर। किया खुर्शीद ने मगरिब के घर सामा बसेरे का, बसाते अर्ज़ पर कायम हुआ पहरा अंधेरे का, सुकूते मर्ग ने शब खून मारा फौजे हस्ती पर, सिपाही ख्वाब काबिज़ हो गई आँखों की बस्ती पर, फ़ज़ा हंगामा ओ शोरो फ़गा हो, फ़ज़ा हंगामा ओ शोरो फ़गा से हो गई खाली, फलक पर लश्करे सैयार गाने छावनी डाली, उफ़क़ से चाँद मशाल लेके निकला दीदा बानी को, ओढ़ा दी चाँदनी ने चादरें खाक और पानी को, इरादे साथ लेकर सो गया इंसान का लश्कर, उधर शैतान का लश्कर इधर रहमान का लश्कर। तस्वीर के दो रुख। वहाँ ऐशो तरब ने कर दिए अफलाक पर बिस्तर,
یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر، وہاں لحم شتر بھی، کشتی مے کی روانی بھی، برائے ساقی کوثر یہاں کیمیاب پانی بھی، وہاں خونخوار تلواروں نے دھاریں سان پر رکھیں، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر رکھیں، وہاں چنگ و دف و رقص و نغمے کی طرب گوشی، یہاں ذکر خدا دل میں، لبوں پر مہر خاموشی، وہاں بھوکی نگاہیں باوجود فارغ البالی، یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب شکم خالی، وہاں بوجہل محو استراحت خواب غفلت میں، وہاں بوجہل محو استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری سلا کر پہلوؤں میں سب کو، سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی ہاں مگر اسلام کا ہادی، یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبیں مصروف تھی طاعت گزاری میں، یہ پرانوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھیں، اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، یہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بے تابی، پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زباں وقف دعا تھی فکر امت میں، صبح کاذب اور لشکر کفار، ابھی روئے زمیں پر صبح کاذب کا دھند لگا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلکا ہلکا تھا، نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی تھا آسماں پر ماہ و انجم کا سفر جاری، ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں نہ کھولی تھیں، ابھی بلبل نہ چہکی تھیں، ابھی چڑیاں نہ بولی تھیں، یکایک سینہ شیطاں میں ابھرے دل والے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریک رخ پر نقش باطل کے، اٹھا اب صورت بوجہل خونی رنگ کا فتنہ، اسی کے بخت خفتہ نے جگایا جنگ کا فتنہ، اٹھے گمراہ بندے بہر تدبیر خداوندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی، ضمیر کی آواز اور صلح کی ایک کوشش، جنگ کا فتنہ۔ ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا، ساتھ شامل تھا، مگر بوجہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا، بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا عتبہ، کہ غیرت دار تھا زردار تھا سردار تھا عتبہ،
اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا بو جہل شریر اس کو۔ حکیم ابن حزام اس فوج میں ایک مرد دانا تھا کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا۔ سراسر ظلم و خونریزی سے اس کو کچھ ہراس آیا، اندھیرے منہ اٹھا یہ نیک دل عتبہ کے پاس آیا۔ کہا اے عتبہ اے سردار قوم اے فوج کے افسر، کہا اے عتبہ اے سردار قوم اے فوج کے افسر، قریشی خانوادے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر۔ اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے۔ محمد کو عوامل عمر ہی سے جانتے ہیں ہم، وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہم۔ ہمارے دین و مذہب سے ہے بے شک اختلاف اس کو، تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف اس کو۔ محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر، قریش اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر۔ علی حمزہ عمر بوبکر یہ اپنے ہی بھائی ہیں، علی حمزہ عمر بوبکر یہ اپنے ہی بھائی ہیں، انہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں۔ ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی عمو کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے، وہ خود اپنے وطن سے دور ہیں اتنا ہی کافی ہے، غریب و مفلس و مجبور ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ یہ خون ریزی مجھے بے حد بری معلوم ہوتی ہے، عزیزوں ہی کی گردن پر چھری معلوم ہوتی ہے۔ اگر میرا کہا مانو تو خون ریزی سے باز آؤ، تحمل کی دکھاؤ شان اس تیزی سے باز آؤ، اٹھو تیار ہو چڑھتی ہوئی اس موج کو روکو، سپہ سالار ہو بڑھتی ہوئی اس فوج کو روکو، تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے۔ عتبہ کا جواب۔ کہا عتبہ نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تو نے، بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تو نے، مگر بے قتل و غارت فوج والے اب نہ مانیں گے، یہ بھالے برچھیاں بے دیکھے بھالے اب نہ مانیں گے، اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں، یہ زوراور یکایک صاحب ایثار ہو جائیں، تو پھر بھی صلح اے مرد معمر غیر ممکن ہے،
کسی صورت نہیں ممکن، سراسر غیر ممکن ہے۔ ہمارے دوست کی فطرت سے تو اے دوست واقف ہے۔ ابو جہل اس طریقہ کار کا قطعاً مخالف ہے۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز نہ مانے گا، ہمیں نادان سمجھے گا، ہمیں نامرد جانے گا۔ اگر تم چاہتے ہو صلح، اس کو راہ پر لاؤ، میری جانب سے 2 پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ۔ حکیم کا ابو جہل کو سمجھانا۔ حکیم اٹھ کر یہاں سے خیمہ ابو جہل پر آیا تو بحر جنگ اس کو تیر پھیلاتے ہوئے پایا۔ سمجھا کر اونچ نیچ اس کو لیا، پھر نام عتبہ کا بڑے لطف اور نرمی سے دیا پیغام عتبہ کا۔ کہا اس قتل و خون ریزی کا آخر کیا نتیجہ ہے کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تمہارا بھی بھتیجا ہے۔ لڑائی میں ہماری فتح ہوگی، پھر بھی کیا ہوگا کہ دامن سر بسر خون عزیزاں سے بھرا ہوگا۔ ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگیزی۔ ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے کیا ممکن، جہنم سے قدم کافر کا ہٹنے پائے ناممکن۔ یہ باتیں سنتے ہی ظالم کے نتھوں سے دھواں نکلا، یکایک فتنہ بن کر ناری آتش زباں نکلا۔ پکارا اے قریش، اے لات و عزیٰ کے پرستارو، سپہ سالار عتبہ ہو گیا نامرد اے یارو۔ یہاں تک آ کے اب پہلو تہی کرتا ہے لڑنے سے، محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے۔ سمجھ جاؤ کہ بے معنی نہیں خوف و خطر اس کا، مسلمانوں میں شامل بو حذیفہ ہے پسر اس کا۔ دل عتبہ میں اس کے قتل کا خطرہ سمایا ہے کہ وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ رخ عتبہ کو دیکھو چھا گئی ہے کس قدر زردی، اسے کہتے ہیں نامردی، اسے کہتے ہیں نامردی۔ اگر عتبہ نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دے، اگر دیتا ہے دم تم کو سپہ سالار دینے دو۔ اسے کہہ دو پہن لے چوڑیاں تلوار رہنے دے، مگر مردوں کو اپنے عزم کا مختار رہنے دے۔ ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر، یہ سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچائے ہیں جل جل کر۔ یہ دن ہم نے کف افسوس ملنے کو نہیں کاٹے، یہ کالے کوس واپس لوٹ چلنے کو نہیں کاٹے۔ ہماری بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے، ہماری منزل مقصود خنجر آزمائی ہے۔ نہ بچ کر جانے پائے آج دشمن دیوتاؤں کے، یہ بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خداؤں کے۔
تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامنے یارو، اٹھو تیار ہو جاؤ، بڑھو حملہ کرو مارو، شکار آیا ہوا ہے اب تمہارے ہاتھ صیادو، پچھاڑو ذبح کر دو، باڑ تلواروں کی دکھلاؤ، بجھا دو پیاس اس تشنہ زمیں کی آب خنجر سے، گھٹا تیغوں کی اٹھے بجلیاں چمکے لہو برسے، یہ سب ہیں اپنے رشتے دار توڑو بند بند ان کا، یہ سب ہیں اپنے رشتے دار توڑو بند بند ان کا، معزز ہیں کرو نیزوں پہ رکھ کر سر بلند ان کا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ آج یہیں تک، اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔